میری پھپھو بہت ظالم تھیں، مجھ پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ ایک دن ایک خواجہ سرا محلے میں آیا تو میں خواجہ سرا بن کر اس کے ساتھ چلی گئی تاکہ میری اس جہنم سے جان چھٹ جائے اور میری عزت بھی محفوظ رہے گی۔ گرو نے مجھے ناچنا سکھایا اور مانگنے کے لیے بھی مجھے ساتھ لے جاتا۔ وہ خواجہ سرا تھا، اسی لیے میں کبھی اس کے کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ ایک رات اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو گرو مجھے ہسپتال لے گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں چکرا کر رہ گئی کیونکہ میں حاملہ۔ میں بدکار ہرگز نہیں تھی، میری رگوں میں ایک شریف ماں باپ کا خون تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میرا قصور بس یہ تھا کہ میں یتیم اور بے سہارا تھی۔ میرے والدین کی ایک حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی، اسی لیے میری پھپھو مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میری عمر 16 سال تھی۔ جب میں پھپھو کے گھر آئی تو میری پھپھو کا شوہر مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ بار بار وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور میں پیچھے ہٹ جاتی۔ میری پھپھو کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اکیلی ہی رہتی تھی، اسی لیے مجھے اپنے گھر لے تو آئیں لیکن مجھ سے نوکرانی کی طرح سے کام کرواتی تھی اور ان کا شوہر الگ میری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ ایک بار میں کپڑے دھو کر اوپر چھت پر ڈالنے گئی تو نہ جانے کب میرا پھپھا موقع پا کر اوپر آ گیا۔ میں کپڑے رسی پر پھیلا رہی تھی، مجھے دیکھ کر وہ شخص مسکرانے لگا۔ میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ آنکھ ونک کر کے بیہودہ گانا گانے لگے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کپڑے رسی پر جیسے تیسے ڈالے اور نیچے اتر گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی جو میرے پھپھا کر رہے تھے؟ میں نے پھپھو سے اس لیے نہیں کہا کہ وہ مجھے ہی برا بھلا کہتی، تو میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ایک بار میں صحن میں رکھے پرندوں کو باجرہ ڈال رہی تھی۔ میری پھپھو دوپہر کو سو جاتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا تو میرا پھپھا بھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ میرے دل کی بات تو یہاں بھی سننے والا کوئی نہ تھا، اسی لیے میں جب بھی کاموں سے فارغ ہوتی تو پرندوں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ ابھی بھی میں گنگنا رہی تھی جب میرے عقب میں سے کسی نے آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے موقع پا کر پھپھا مجھے کونے میں لے گیا۔ پھر اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا لیکن میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی اس جرت پر حیران اور پریشان سی رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں شور مچا دوں گی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ لیکن وہ ڈھیٹ شخص ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم مچاؤ شور، میں تمہاری پھپھو کو کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے اشارہ کر کے بلایا تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گی لیکن تمہارے ساتھ بہت کچھ کر دے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر دانت کاٹے اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری پھپھو میری بات کا اعتبار نہیں کریں گی۔ ایک بار میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے آہٹ کی آواز سنائی تھی، اسی لیے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن گھپ اندھیرا تھا۔ اس وقت جس قدر اندھیرا تھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غور سے اپنی آنکھیں پھیلا کر دیکھا تو میرے ہوش اس وقت اڑے جب ایک شخص کا سایہ سا مجھے اپنے کمرے میں محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھتی وہ شخص میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میری کھلی آنکھیں دیکھ کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ چپ چاپ میری خواہش پوری کر دو ورنہ میں تمہاری پھپھو سے کہہ دوں گا کہ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میرا سر یہ سن کر چکرانے لگا تھا۔ وہ شخص مجھے گناہ کے لیے دھمکانے لگا، کہنے لگا، تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم پر الزام لگا دوں گا۔ میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی، کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ میری آواز اس خاموشی میں گونجنے لگی۔ وہ شخص مجھ سے زبردستی کرنے لگا اور میں شور نہ مچا سکوں اسی لیے وہ بار بار میری آواز بند کرنے کے لیے میرے منہ پر ہاتھ رکھ رہا تھا، لیکن شور کی وجہ سے میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ شخص بہت خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے اپنا آپ چھڑوایا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ میری پھپھو سامنے کھڑی تھی، میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھپھا نے کہا کہ میں نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ میرے انکار پر بھی پھپھو نے میری بات پر یقین نہ کیا اور مجھے بد چلن کہنے لگی اور مجھے بہت مارا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم مر گئی میرے لیے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں پھپھو کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میری بات کا اعتبار کریں، لیکن پھپھو نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی تھی، سنسان راستے پر جا رہی تھی۔ میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک بڑی سی بس آ کر رک گئی، اس میں بارات جا رہی تھی۔ وہ بس وہاں خراب ہو گئی تھی جہاں میں بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے نصیب میں کیا ہے۔
اس بس میں بہت شور ہو رہا تھا، ڈھول بج رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ خواجہ سرا بھی ناچ رہے تھے اور باراتی بھی۔ میں نے رش دیکھ کر بس کا پچھلا دروازہ دھیرے سے کھولا اور بس کے اندر چلی گئی اور اسی بارات میں شامل ہو گئی۔ اس بار تو اللہ نے میری عزت بچا لی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں یوں ہی سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی تو کب تک خود کو بچا پاؤں گی۔ وہ باراتی جب ایک گھر کے سامنے روک کر نیچے اتر گئے تو میں چادر سے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میرے برابر میں بھی ایک خواجہ سرا بیٹھا تھا، اسی لیے میں بھی ان خواجہ سرا کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی۔ وہاں بڑے سے صحن میں دوپٹے سے گھونگھٹ نکالے ان باراتیوں میں بھی ناچنے لگی۔ میں ننگے پاؤں ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہی تھی۔ مجھے ناچتے ہوئے ہوش ہی نہیں رہا، میں جھوم رہی تھی۔ خوشی کے موقع پر تو بہت لوگ خوشی کے مارے ناچتے جھومتے دیکھے ہوں گے، لیکن میرے آنسو بتدریج بہہ رہے تھے۔ لیکن میں ناچ رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے ارد گرد کی کوئی ہوش نہ تھی۔ جیسے جیسے ڈھول بجنے میں تیزی آ رہی تھی، میرے پیروں پر میرا اختیار نہ تھا۔ میں گھونگھٹ میں یہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی ناچ رہا ہے یا نہیں۔ میرے بے اختیار چلتے پیر، لچکتی کمر، لہراتے ہاتھ اس وقت رکے جب ڈھول کی آواز بند ہو گئی۔ ایک دم میں ہانپتے ہوئے رک گئی تھی۔ مجھے لگا میں کسی ٹرانس سے باہر نکلی ہوں، ہوش میں واپس آئی ہوں۔ جب میں نے دوپٹے سے باہر جھانک کر دیکھا تو سب لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہاں ناچنے والی بس میں تھی اور کوئی نہیں۔ شادی کے ہنگامے میں بھی سب چپ چاپ میرا ناچ دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں اپنی طرف مرکوز دیکھ کر مجھے خفت نے آن گھیرا۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی سوال و جواب شروع کرتا، میں خواجہ سرا جہاں کھڑے تھے وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اسی لیے میری تعریف کرتے ہوئے دلہا کے باپ نے خواجہ سراؤں کے گرو کو زیادہ پیسے دیے کہ اس ہیجڑے نے اچھی محفل جمائی ہے۔ وہ اس وقت تو چپ سا رہا، پیسے بھی جیب میں ڈال لیے، لیکن کنکھیوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جیسے ہی شادی ختم ہوئی وہ لوگ واپس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلے، میں بھی ان کے ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ وہ گرو کہنے لگا، تم کون ہو؟ تم میرے لوگوں میں سے نہیں ہو؟ میں نے کہا میں بھی خواجہ سرا ہوں، مجھے ناچنا بھی آتا ہے۔ وہ گرو تو میری بات سن کر چپ سا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے دوسرے خواجہ سرا میری حمایت میں بولنے لگے، کہنے لگے یہ اچھا ناچتا استاد، اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، آج تو اس نے محفل ہی جیت لی۔ وہ گرو مجھے رکھنے کے لیے مان گئی، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا جہاں وہ رہتے تھے، بس 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں وہ خواجہ سرا رہتے تھے اور اس گرو کے ماتحت تھے، دوسرے کمرے میں وہ گرو اکیلا رہتا تھا۔ زمین پر ہی بستر لگائے وہ چاروں وہاں لیٹ گئے۔ ان میں سے ایک نے جب مجھے کھڑا دیکھا تو کہنے لگے کہ تو کیوں کھڑا ہے، چل آ ہمارے ساتھ لیٹ جا۔ یہ سن کر تو مجھے جھرجھری سی آنے لگی، میں ان کے ساتھ لیٹنے سے کترا رہی تھی، میں سخت گھبرا سی گئی۔ میں ایک لڑکی تھی، اس لیے ان کے ساتھ لیٹنے اور سونے سے گھبرانا ایک فطری سی بات تھی۔ میں نے کہا مجھے بند کمرے میں نیند نہیں آتی، میں اکیلی صحن میں سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں بس ایک ہی چارپائی رکھی تھی اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ میں نے اسی کو غنیمت جانا اور اس پر سو گئی۔ صبح مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، میری آنکھ کھلی تو وہ گرو تھا۔ مجھے کہنے لگا تو یہاں کیا کر رہا ہے، اندر کیوں نہیں سویا؟ میں نے کہا مجھے صحن میں کھلی فضا میں نیند آتی ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ خود پر اوڑھ لیا۔ کہنے لگا دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تم ایک لڑکی ہو، ہماری ذات برادری کی نہیں ہو۔ وہ کیسے میری ہر بات جان گیا تھا؟ میں اس کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی کہ میں بے آسرا ہوں، اگر اس نے مجھے پناہ نہ دی تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ وہ میری بات سن کر بولا، تمہاری پھپھو نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کہنے لگا دیکھو، ہمارا پیشہ ناچ گانا ہے، اگر تم یہاں رہو گی تو تمہیں ہمارے ساتھ ناچ گانا کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ گرو مجھے شادیوں میں لے کر جاتا تھا، میں بھی ان کی طرح ناچنے لگتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا ناچ گانا وہاں سب کو پسند آ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے گرو مجھے خاص اہمیت دینے لگا تھا۔ دوسرے خواجہ سرا اب مجھ سے جلنے لگے تھے کہ مجھ میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو گرو مجھے اہمیت دیتا ہے، لیکن میں پرسکون تھی۔ جس محفل میں مجھے گرو لے کر جاتا تھا وہ بڑے امیر لوگوں کی شادیاں ہوتی تھیں جو تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ جس محفل میں میں جاتی تھی ڈھول کی تھاپ سن کر بے قابو سی ہو جاتی تھی۔ جب میرا ناچ گانا شروع ہوتا تھا، جیسے جیسے ڈھول پر تیزی سے پاؤں چلاتی، ناچتی،
لوگ دانتوں تلے انگلیاں لے لیتے تھے، اس محفل کو میں لوٹ لیتی تھی۔ لاکھوں روپے لوگ مجھ پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میں ناچتے ہوئے اپنے آپ میں نہ رہتی، اس ڈھول کی آواز میں کھو سی جاتی تھی۔ اسی لیے میرا ناچ سب کو پسند آتا تھا۔ مجھ پر لوگ پیسہ پانی کی طرح لٹاتے تھے۔ وہ گرو میری حفاظت کسی اپنے کی طرح کرنے لگا۔ وہ مجھے سڑکوں پر مانگنے کے لیے ایک بار ہی لے کر گیا تھا، لیکن وہاں من چلے مجھے دیکھ کر کچھ متذبذب سے ہوئے تھے کہ یہ ہجڑا تو بالکل لڑکی جیسا ہے۔ یہ سن کر میں ڈر سی گئی۔ وہ لڑکے میری جانب بڑھنے لگے، چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میں نے گرو کو آواز دی۔ وہ گرو کچھ دور تھا، میری آواز سن کر بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں ڈر کر اس گرو کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ نوجوان اس گرو سے کہنے لگے کہ اس ہیجڑے کو کچھ دیر کے لیے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں اچھے پیسے دیں گے۔ لیکن اس گرو نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ نوجوان پھر میری طرف بڑھنے لگے تو گرو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ان نوجوانوں کو پیٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے گلی کوچوں میں نہیں لے کر جاتا تھا، جہاں پہ بھی یہ ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے گا۔ اس گرو کی بے جا عنایتیں دیکھ کر ایک بار باقی کے سارے خواجہ سرا گرو سے کہنے لگے کہ یہ کیا نواب ہے جو بڑی محفلوں میں ہی جاتا ہے، اور ہمیں تم روز سڑکوں پر بھی نچواتے ہو اور چھوٹی محفلوں میں بھی۔ گرو کہنے لگا کہ وہ اتنے پیسے ایک محفل میں کما لیتا ہے، تم لوگ پورے مہینے میں بھی اتنا نہیں کما پاتے، اسی لیے مجھ سے دوبارہ بحث نہ کرنا۔ وہ لوگ اب مجھ سے خار کھانے لگے تھے۔ میں صحن میں سو رہی تھی کہ انہوں نے صحن میں چوہے چھوڑ دیے۔ میں تو بری طرح سے چلا اٹھی۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ گرو کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اپنے بیڈ پر مجھے لٹا کر خود باہر صحن میں چلا گیا۔ ایک بار وہ مجھے ایک شادی میں لے کر گیا۔ وہاں شراب عام تھی۔ مجھے بھی ویٹر نے ایک گلاس جوس کا کہہ کر شراب پلا دی۔ جب ڈھول بجنے لگا تو میں اپنی دھن میں ناچ رہی تھی، جھوم رہی تھی، ارد گرد سے بے خبر تھی۔ لیکن وہاں کھڑے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑی بے باکی سے بڑھنے لگا۔ مجھے ہوش تب آیا جب مجھے ایک نوجوان اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ پل کے لیے شاید اس نوجوان کا بھی نشہ ٹوٹا تھا۔ وہ مجھے بڑے گھور کر دیکھنے لگا۔ گرو فوراً سے میرے پاس آ گیا اور اس نوجوان سے سخت لہجے میں کہنے لگا کہ اپنی حد میں رہ کر ناچ گانا دیکھ، خبردار جو کسی نے اسے چھوا بھی تو۔ میں اس گرو کے پیچھے ایسے چھپ گئی جیسے وہی میرا محافظ ہو۔ وہ نوجوان اپنی ہی سرمستی میں جھوم رہے تھے، شراب کے نشے میں چور تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، کیوں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جب ہم باقی خواجہ سرا کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی تفریح کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ میرے گرو نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہمیں آپ کی محفل میں رونق نہیں لگانی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ واپس گھر لے گیا۔ باقی کے خواجہ سرا گرو کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اسی رات باہر بہت تیز بارش ہونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ دوسرے خواجہ سرا گرو سے میری وجہ سے خار کھانے لگے ہیں، اسی لیے وہ اپنا کمرہ بند کر کے سوتے ہیں، اسے اپنے کمرے میں نہیں سلائیں گے۔ وہ میری خاطر باہر صحن میں سونے لگا تھا، اور صحن چھتا ہوا نہیں تھا، اسی لیے وہ بارش سے بھیگ سکتا تھا۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں آ جائے۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا، مجھے بھلا اس سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کمرے میں نہیں آیا تو میں بھی صحن میں کھڑی رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کمرے میں آ گیا اور زمین پر اپنا بستر بچھانے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ اوپر بیڈ پر سو جائے، زمین پر میں لیٹ جاتی ہوں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے اختلاف نہیں کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میں بھی زمین پر لیٹ کر سو گئی، لیکن بادلوں کی گرج نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ مجھے بادل کی گرج سے بہت خوف آتا تھا، اسی لیے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ گرو بے خبر سو رہا تھا۔ میں اسی بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر سو گئی۔ اپنے خوف کو کچھ کم کرنے کے لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شاید اس شراب کا نشہ مجھے غافل کرنے لگا۔ کچھ ہی پل میں گہری نیند سو چکی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ شاید اس نشہ آور جوس کا اثر مجھ پر دیر سے ہوا تھا اور ابھی تک اترا نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی،
सब लोग नाश्ता कर रहे थे, मैंने भी अपने लिए नाश्ता बनाया और करने लगी। लेकिन वो गुरु घर पर नहीं था, वो पूरा दिन घर पर नहीं आया था। रात को जब वो घर आया तो कहने लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मैंने पूछा उसे क्या हुआ है, तो वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। कहने लगा सर में दर्द है, मुझे सर दर्द की दवा दे दो। मैंने उसे दवा के साथ चाय भी बना दी। वो सहन की चारपाई पर लेट गया। मैंने कहा वो कमरे में लेट जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब वो मुझसे कतराने लगा था। लेकिन 1 महीने बाद जो कयामत मुझ पर टूटी थी, मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन जो खबर उसने मुझे सुनाई, मैं चकरा कर रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन था? डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं हामला हो चुकी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था। मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिन लोगों में मैं रह रही थी, मुझे उनसे अपनी इज्जत का कोई खतरा नहीं था, तो फिर मैं कैसे? मैं हद दर्जा परेशान थी। घर आकर भी मैं इसी नहज पर सोच रही थी। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने ना दोपहर का खाना खाया, ना रात का। रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थी। गुरु मुझे ही देख रहा था। मुझसे 2-3 बार पूछ भी चुका था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं उससे क्या कहती, कैसे कहती? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मेरा दिमाग सोच सोच कर सोचने से कासिर हो चुका था, लेकिन मेरे हाथ में कोई ऐसा सिरा नहीं मिल रहा था कि जिससे मैं ये जान सकती कि मेरे साथ ज्यादती किसने की है। अगले रोज़ मुझे फिर से उल्टियाँ होने लगी। गुरु उस वक्त घर पर ही था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर कहने लगा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर मैं रोने लगी। वो मुझे देखकर परेशान सा हो गया। मैं भी सोच सोच कर थक सी गई थी और अपनी हालत से भी परेशान थी। मैंने कहा मेरे साथ किसी ने गुनाह कर दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि किसने किया है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं उम्मीद से हो चुकी हूँ। ये कहकर मैं रोने लगी और वो ये सुनकर बदहवास सा होने लगा। मुझसे कहने लगा तुम परेशान मत हो। मैंने कहा मैं कैसे परेशान ना हूँ? लोग मुझे लड़की नहीं ख्वाजा सिरा समझते हैं। फिर ये सब, मैं अब यहाँ भी नहीं रह सकती। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी गई लोग मुझे अपनी हविस का निशाना ही बनाएंगे। मैं तो अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर यहाँ आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ अपनी इज्जत का कोई खतरा न था। लेकिन फिर भी, ये कहकर मैं रोने लगी। मैंने कहा मैं फिर भी बर्बाद हो गई। वो मुझे रोते हुए देखकर परेशान हो गया। कहने लगा ऐसा करो, मुझसे निकाह कर लो। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कैसे किसी ख्वाजा सिरा से निकाह कर सकती हूँ? वो कहने लगा कर सकती हो, तुम मुझसे निकाह कर सकती हो, क्योंकि मैं ख्वाजा सिरा नहीं हूँ और तुम्हारे बच्चे का बाप भी मैं ही हूँ। लेकिन हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो वक्त और हालात के हाथों हुआ है। मेरा कसदन ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं उसे हैरत से देख रही थी। वो कहने लगा मैं बहुत छोटा था जब ट्रेन में अपने घर वालों के साथ सफ़र कर रहा था। रात के पहर हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक गई। ट्रेन में कुछ ख्वाजा सिरा ऊपर चढ़ गए और भीख मांगने लगे। मुझे शुरू से ही वो अच्छे लगते थे। रंग बरंगे भड़कीले से कपड़े पहने वो मुझे अच्छे लगते थे। जब वो मेरे केबिन में मांगने आए तो मेरे घर वाले सो रहे थे, बस मैं ही जाग रहा था। मैं उस वक्त 6-7 साल का था। वो लोग भीख मांगते हुए वहाँ से चले गए। मुझे उन्हें देखने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो लोग ट्रेन से नीचे उतरे, मैं भी उतर गया। मेरे घर वालों को खबर तक ना हुई कि मैं कहाँ हूँ। मेरे सामने मेरी ट्रेन जा चुकी थी। उसे जाता देखकर मैं रोने लगा तो वही ख्वाजा सिरा मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आ गया। मैंने रोते हुए उसे कहा कि मेरे घर वाले ट्रेन में थे। उस शख्स ने बहुत कोशिश की कि मुझे अगले स्टेशन मेरे घर वालों से मिलवा दे, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इसीलिए उसने मेरी परवरिश करनी शुरू कर दी और मैं ये सब काम सीख गया। मुझे तो यही लगने लगा था कि मैं भी ख्वाजा सिरा ही हूँ। लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो सब कुछ उलट पलट होने लगा। ना चाहते हुए भी मुझे तुम अच्छी लगने लगी। कोई तुम्हें बुरी नज़र से देखता था तो मेरा जी चाहता था उसकी आंखें नोच लूं। मैंने बहुत चाहा कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस रात बारिश में, इसीलिए मैं कमरे में नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गई। मैं नहीं जानता कब तुम मेरे बेड पर आकर लेटी थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे बहुत करीब थी।
مجھے تم اچھی بہت پہلے سے لگتی تھی، اسی لیے میں بہک گیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب میں…۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ تمہیں شاید شراب کے نشے نے غافل کر دیا تھا، لیکن مجھ پر شاید وقتی طور پر شیطان حاوی ہوا تھا۔ اس کے بعد میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ بہت بار سوچا کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لوں، لیکن پھر یہ سوچا کہ تم میرے بارے میں غلط سوچو گی، کہیں مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلی جاؤ۔ میں اسے کیا کہتی جس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے؟ وہ اپنے کیے پر نادم تھا۔ کہنے لگا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، نہ تمہاری جدائی برداشت کر سکتا ہوں، نہ تمہیں کسی تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ ہمیں اب خواجہ سرا کی زندگی نہیں جینی تھی، نہ ہی وہاں رہنا تھا۔ اسی لیے ایک دوسرے گاؤں میں جا کر ہم نے نکاح کر لیا۔ میرا شوہر ڈھول بھی بہت اچھا بجاتا تھا، اسی لیے وہ شادیوں پر ڈھول بجا کر پیسے کمانے لگا۔ ہم روکھی سوکھی کھاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔